اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ایام ولادت حضرت رسول گرامی اسلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً رسول گرامی اسلام کی مبارک ذات مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اتفاق اور یونٹی کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ آپ کی ذات مبارک کے صدقے میں اور آپ کی ذات مبارک کے وسیلے سے مسلمان آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ اتحاد کا جب بھی نعرہ لگایا جاتا ہے اور جب بات کی جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یونٹی کی، تو بعض لوگ اس کا ایک غلط مفہوم لیتے ہیں، گویا یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے شیعہ نے سنی بننا ہو یا سنی نے شیعہ بننا ہو۔ یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ اتحاد کے لفظ میں ہی یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ شیعہ نے اپنی جگہ شیعہ ہی رہنا ہے، سنی نے اپنی جگہ سنی ہی رہنا ہے، لیکن جو مشترکات ہیں، بعض وہ مفاہیم، بعض وہ عقائد، بعض وہ ویلیوز اور اقدار کی جو مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں، ان کے اوپر ہم آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ اتحاد اسی چیز کا نام ہے۔ اتحاد حکم عقل بھی ہے اور حکم شریعت بھی ہے۔ انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا اور ہمیں کمزور کرے گا۔ واضح سی بات ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہا کہ اتحاد میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو چند لکڑیاں وہ لے آیا اور ہر ایک کو ایک لکڑی چھوٹی دی اور ان سے کہا کہ اس کو توڑو، تو ہر ایک نے اسے توڑ دیا۔ لیکن جب ایک گچھا دیا لکڑیوں کا اور کہا اس کو توڑو، تو وہ نہیں توڑ سکے۔ تو یہاں سے انہوں نے یہ سمجھایا کہ اگر تم لوگ آپس میں متحد رہو گے تو کوئی تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ یہی مثال ہماری بھی ہے۔ لہٰذا اتحاد اور وحدت مسلمانوں کے درمیان جہاں حکم قرآن ہے، جہاں روایات نے کہا ہے، جہاں رسول گرامی اسلام نے اس حوالے سے تاکید کی ہیں، وہاں پر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر خود ہماری عقل اور کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ اگر ہم آپس میں متحد ہوں گے تو ایک طاقت ہم بن جائیں گے اور اس میں خود ہمارا فائدہ ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ خدا کی یہ جو رسی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ زمین پر پڑی ہو، بلکہ خدا کی یہ رسی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا گویا خدا کے پاس ہے اور دوسرا سرا مسلمانوں کی طرف ہے۔ اگر مسلمان آپس میں متحد ہوں گے، اگر مسلمان آپس میں متفق ہوں گے اور اس رسی کو آپس میں مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو در حقیقت یہ سفر الی اللہ ہے، خدا کی طرف سفر ہے۔ یہ رسی مسلمانوں کو جو ہے وہ خدا تک پہنچائے گی۔ لہٰذا کہا کہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور اگر اس رسی کو ہم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو واضح سی بات ہے پھر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح سے اگر روایات کی طرف آئیں، حضرت امیر علیہ السلام کی روایات، رسول گرامی اسلام کی روایات، باقی ائمہ علیہ السلام کی روایات، کہ جن میں جا بجا مسلمانوں کو آپس میں متفق رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا، خود رسول گرامی اسلام نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم اور اس کے اعضاء ہوتے ہیں۔ جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو میں درد ہو تو جسم کے باقی حصے بھی بے قرار ہوتے ہیں۔ تو عالم اسلام میں کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، اگر عالم اسلام جسد واحد کی طرح ہو تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے کہ واقعاً ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا واقعاً ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ عملاً آیا ایسا ہوتا ہے؟ تو انسان کو در حقیقت آنکھ کی مانند بننا چاہیے۔ جسم میں کہیں پر بھی درد ہو روتی آنکھ ہے، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ لہٰذا انسان کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے آنکھ کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایک ہی جسد واحد کی طرح ہم ہیں، ایک کا درد دوسرے کا درد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خوبصورت تمثیل کے ساتھ اپنی ایک روایت میں سمجھایا کہ جس طرح سے جانوروں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس میں سے اگر کوئی جانور الگ ہو جائے تو اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے،
اسی طرح سے اگر مسلمان آپس میں متفق نہ ہو، متحد نہ ہو، اور کوئی الگ سے چلنے لگے تو اس کو دشمن جو ہے وہ اچک کے لے جاتا ہے۔ تو ہماری مثال بھی اسی طرح سے ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے اس حوالے سے کہ جب خلافت کا مسئلہ آیا بعد از رسول گرامی اسلام، تو آپ نے فرمایا کہ میرا قیام نہ کرنا یا ایک حد تک باقی خلفاء کا ساتھ دینا اس وجہ سے نہیں کہ میں ڈر گیا تھا، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں میں جو ایک اتفاق ہے، جو ایک اتحاد ہے، وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے درگیر نہ ہو، کہیں ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگیں۔ لہٰذا آپ نے فرمایا ایم اللہ، خدا کی قسم، لولا مخافت الفرقہ، اگر جو ہے وہ آپس میں ناچاقی کا مجھے ڈر نہ ہوتا، مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا مجھے ڈر نہ ہوتا، بین المسلمین وَأَن يَعُودَ الْكُفْرِ، کہ کہیں کفر واپس نہ آ جائے، وَيَبُورَ الدِّينَ، اور دین کا خاتمہ نہ ہو جائے، تو لَكُنَّا عَلَى غَيْرِ مَا كُنَّا لَهُمْ عَلَيْهِ، تو ہم اس حالت پر نہیں ہوتے جس حالت پر ہم ابھی ہیں۔ لہٰذا بار بار آپ نے فرمایا إِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ، تفرقے سے بچو، فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، وہ شخص کہ جو الگ سے ہے وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس طرح سے ریوڑ میں سے کوئی جانور الگ ہو جائے تو وہ بھیڑیے کے لیے لقمہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے کہا ید اللہ مع الجماعہ، خدا کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، یہ بھی در حقیقت اسی مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پر اتفاق ہو، جہاں پر اتحاد ہو، وہاں پر خداوند متعال کا لطف بھی شامل حال ہوتا ہے۔ لہٰذا حکم عقل بھی یہی ہے، حکم شریعت بھی یہی ہے، کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، اور سب کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں، متفق ہوں۔ یقیناً رسول گرامی اسلام کی خوشی بھی اسی میں ہے، مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل بھی اسی میں ہے کہ اگر مسلمان آپس میں متحد ہوں، آپس میں متفق ہوں۔ اسلامی ممالک تمام تر وسائل سے مالا مال ہیں، جس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان آپس میں متحد ہوں، اگر مسلمان آپس میں متفق ہوں اور ایک ایک بالٹی پانی بھی ڈال دے تو اسرائیل کو وہ سیلاب بہا لے جائے گا۔ واقعاً آج اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہی یونٹی اور اتحاد کی ہے۔ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔